بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ سب کو آج کے اس خصوصی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کا عنوان ہے جو آج کل صورتحال ہے، بالخصوص رحلت جو ہے مرحوم ڈاکٹر قلب صادق کے مفکر اور مصلح اور حکیم ملت تھے، ان کے رحلت کے موقع پر آج ہم ایک مخصوص مہمان کو یہاں بلائے ہیں۔ رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی حفظہ اللہ کے ہندوستان میں موجود نمائندہ جناب حجت الاسلام والمسلمین آقا مہدی پور قبلہ ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں۔ ہم ان کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ہم ان سے کچھ سوالات کرنا چاہیں گے۔ وہ یہ کہ آپ نے کب اور کیسے ڈاکٹر قلب صادق کو پہچانے اور کب سے آپ ان کو جانتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں عظیم شخصیت ڈاکٹر قلب صادق کی رحلت پر تعزیت پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ خداوند عالم ان کی روح کو شاداں و فرحاں بنائے گا اور جس راستے پر وہ گامزن تھے وہ راستہ جاری رہے گا۔ قلب صادق مرحوم سے میری واقفیت 20 برس پرانی ہے۔ 20 برس پہلے جب میں نے ہندوستان کا دورہ کیا تھا تب یہاں کی مشہور شخصیات اور علماء وغیرہ سے ملاقاتیں کی تھیں، اور چونکہ مولانا قلب صادق کا شمار مشہور و معروف شخصیات میں ہوتا تھا، لہذا ان سے ملاقات کرنا فطری امر تھا۔ جب میں نے مرحوم سے ملاقات کی تو انہیں ایک مفکر، دانشور، مخلص اور خدمت گزار شخص پایا، اور اس 10 سال کے عرصے میں جب سے کہ میں ہندوستان میں ہوں ان کے ساتھ میرا رابطہ بہت ہی وسیع اور گہرا تھا۔ ہماری زیادہ تر ملاقاتیں دہلی میں میرے دفتر میں ہوئیں، پھر جب میں لکھنؤ گیا یا کبھی علی گڑھ گیا یا اکثر علمی نشستوں، سیمینار اور اس طرح کے ہونے والے پروگراموں میں ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ رہا کرتا تھا، اور تمام ملاقاتوں میں آپسی صلاح و مشورہ اور افکار کا تبادلہ مطمع نظر رہا کرتا تھا، کیونکہ ان کی شخصیت صاحب فکر اور صاحب رائے تھی۔ انہیں ہندوستان کے مختلف مسائل پر تجربہ حاصل تھا، لہذا آپسی صلاح و مشورے کا مختلف مسائل میں سلسلہ جاری رہتا تھا۔ ان کی رائے اور مشورے کو میں لازمی سمجھتا تھا، اور وہ بھی بعض مسائل میں مجھ سے مشورہ طلب کرتے تھے اور ان کے ذریعے جو کام انجام پایا کرتے تھے، اس سلسلے میں بھی ہماری ان سے گفتگو اور صلاح و مشورہ ہوا کرتا تھا۔ جی ناظرین، آپ ابھی آقا مہدی پور جو نمائندے ولی فقیہ ہیں ہندوستان میں، آپ ان کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس شخصیت کی جو خصوصیات تھیں، ان کی کچھ پرسنالٹیز تھیں، وہ کیا کیا تھیں؟ ان کی شخصیت میں کمال تھا، وہ بے مثال آدمی تھے۔ جملہ خصوصیات میں ان کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ اتحاد اور آپسی بھائی چارہ اور میل ملاپ پر بہت زیادہ تاکید کیا کرتے تھے، اور بڑے ہی منظم طریقے سے دیگر ادیان اور مسلمانوں میں شیعہ سنی لیڈروں اور بزرگ شخصیتوں سے رابطہ رکھتے تھے۔ اسی طرح آپ مسلم پرسنل لا بورڈ کے نائب صدر تھے۔ آپ اتحاد کا محور مرکز اور اس کے داعی و علمبردار تھے، جو کہ بذات خود ایک بہت ہی اہم پہلو ہے۔ سبھی ادیان و مذاہب کے رہنما آپ پر بھروسہ کرتے تھے، ان کی بات کو مانا کرتے تھے، اور اگر کوئی اختلافی مسئلہ درپیش ہوتا تو آپ بیچ میں پڑتے اور اس کو بہر صورت حل کیا کرتے تھے۔ ان کی دوسری خصوصیت یہ تھی کہ نظم و نسق کے بڑے پابند تھے۔ ان کے جو علمی ادارے وغیرہ تھے، توحید المسلمین ٹرسٹ ہوا یا یونٹی میڈیکل کالج ہوا، اور بھی دوسرے بہت سے کاموں، یہاں تک کہ جب کسی پروگرام میں یا تقریر وغیرہ کرنے یا مجلس پڑھنے جاتے تو وقت کے بڑے پابند تھے، وقت پر پہنچتے اور پروگرام وقت پر انجام دیتے تھے۔ واقعی میں ان معنوں میں بے مثال حیثیت اور شخصیت کے مالک تھے، اور یہ بذات خود ایک اہم مسئلہ تھا۔ جہاں تک مسئلہ تعلیم و تعلم کا ہے تو انہوں نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی تھی کہ مسلمانوں کے لیے تعلیم اور ایجوکیشن بہت ہی ضروری امر ہے، اور مسلمانوں کی ترقی و پیش رفت کا راز تعلیم و ایجوکیشن میں ہے۔
اس لیے انہوں نے اس فیلڈ میں سرمایہ گزاری کی اور انہوں نے حال ہی میں آیت اللہ سیستانی صاحب سے اس بات کی اجازت بھی حاصل کر لی تھی کہ مسلمان جوانوں کی تعلیم و ایجوکیشن پر جو اخراجات ہوں گے رقومات شرعیہ کا ان کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان کی ایک اور اہم خصوصیت یہ تھی کہ آپ ایران کے اسلامی انقلاب کے منطقی طور پر سرسخت حمایتی تھے۔ انقلاب اسلامی کے ابتدائی برسوں میں انہوں نے اسلامی انقلاب کے سلسلے میں ایک کتاب بھی لکھی تھی۔ آپ امام خمینی اور رہبر معظم کے سچے طرفداروں میں سے تھے اور کئی مرتبہ رہبر انقلاب سے ملاقات بھی کر چکے تھے۔ اسی بنا پر ان کے ساتھ میرا بھی رابطہ گہرا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے کئی مرتبہ ہزاروں کی تعداد میں مجمع سے خطاب کرتے ہوئے یہ بیان کیا تھا کہ میں اپنی طرفداری و حمایت کے ساتھ رہبر انقلاب اسلامی ایران سے ان کے نمائندے کے ذریعے اپنی پیروی و بیعت کا اعتراف و اقرار کرتا ہوں، کیونکہ ان کی بیعت امام زمانہ علیہ السلام کی بیعت کے مترادف ہے۔ جی ناظرین، آپ ابھی سن رہے تھے آقا مہدی پور صاحب کو کہ انہوں نے کس انداز میں آقا مرحوم ڈاکٹر کلب صادق کی جو خصوصیات ہیں، ان کی کیا شخصیت تھی۔ تو اب میں ان سے دوسرا سوال جاننا چاہوں گا کہ آپ نے جو خصوصیات ان کے بتائے اور جو ان کے اندر جو شخصیت تھی اس کو آپ نے روشنی ڈالی، تو میں ایک چیز آپ سے اور پوچھنا چاہوں گا کہ ان کے فعالیات کون کون سی تھی، جو ایکٹیویٹیز انہوں نے انجام دیے، قوم کی خدمات انجام دیے ہیں، وہ آپ بتائیے۔ تعلیم اور ایجوکیشن کے سلسلے میں انہوں نے عظیم مراکز قائم کر کے کہ جن میں لکھنؤ میں میڈیکل کالج، یونٹی سینٹر اور علی گڑھ وغیرہ میں عظیم تعلیمی درسگاہوں کی تشکیل کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں مسلم معاشرے کے غریب و نادار بچوں کی تعلیمی کفالت کر کے ان کی زندگی اور مستقبل کو سنبھالنے میں مؤثر کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ ان کے دیگر اہم خدمات میں وسیع پیمانے پر تنگ دستوں اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے منظم پیمانے پر کوششوں کا سلسلہ ہے۔ ان سب کے علاوہ اختلافات اور تنازعات کے حل کے سلسلے میں بھی بڑی نمایاں خدمات انجام دیں، جو واقعی میں قابل قدر بات ہے۔ ان سب کے علاوہ ان کی نمایاں خصوصیات میں سر فہرست ان کی خطابت اور طاقت لسانی تھی۔ ان کا انداز خطابت منفرد اور مثالی تھا۔ خطابت و تقریر میں حلاوت و مٹھاس پائی جاتی تھی۔ ان کی کوشش یہ رہا کرتی تھی کہ اپنی شیریں کلامی اور مطالب کے ذریعے مومنین کے دلوں میں سرور پیدا کریں۔ ان کی تقریر کا انداز ایسا تھا کہ جوانوں کو اپنی جانب متوجہ کر لیتے اور انہیں ان کی باتیں بڑی آسانی سے ذہن نشین ہو جاتی تھی۔ ان کا بیان عالمانہ اور منطقی ہونے کے ساتھ محبت و نرمی سے لبریز ہوا کرتا تھا۔ یہ سب مرحوم کی خدمات میں شمار ہوتے ہیں۔ تبلیغ و ارشاد کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کرنا اور سماجی خدمات کا انجام دینا، لوگوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کی پتہ ہموار کرنا اور ساتھ میں تعلیمی اور طبی میدانوں میں سرگرم شرکت و خدمت، یہ سب ان کی جانب سے انجام پانے والی خدمتیں تھیں جو اپنی بابرکت زندگی میں لوگوں کے لیے انجام دیں۔ جی ناظرین، یہ ان کے خدمات کے حوالے سے آقا مہدی پور بتا رہے تھے کہ واقعاً انہوں نے کس طرح کے خدمات قوم کے انجام دی، ملت ہندوستان کے لیے انہوں نے کام کیے، اور جو قوم کی ہدایت اور ارشاد پہ انہوں نے زور دیا، تعلیم اور ایجوکیشن پر انہوں نے زور دیا ہے، ان سب کو بتا رہے تھے۔ تو میں آپ سے آخری سوال جاننا چاہوں گا کہ بہرحال انہوں نے اتنی ساری خدمات قوم کے انجام دیے، تو لوگوں میں جو محبت تھی، جو لوگ اظہار کرتے تھے اس محبت کو، جو لگاؤ لوگوں کی تھی، اس کو آپ نے کیسے پایا؟ اور بالخصوص جو ابھی ان کے تشییع جنازے میں آپ گئے تھے، ان کی نماز پڑھنے آپ تشریف لے گئے تھے، تو آپ نے کیسے پایا لوگوں کو ان کی بنسبت؟ محبوب القلوب بودن، مرحوم محبوب القلوب تھے، لوگوں کے دلوں پر ان کی حکمرانی تھی، سبھی لوگ ان کو بہت چاہتے تھے۔ انہوں نے 1 سال پہلے ہی وصیت کر دی تھی کہ میں ان کی نماز جنازہ پڑھوں۔ جب وہ بیمار تھے اور ہاسپٹل میں زیر علاج تھے اور میں ان کی عیادت کے لیے لکھنؤ گیا تھا، تو انہوں نے بڑے اصرار کے ساتھ مجھ سے خواہش ظاہر کی تھی کہ میں ہی ان کی نماز جنازہ پڑھوں۔ پھر انہوں نے اپنے صاحبزادے کو بھیج کر میرے لیے پیغام بھیجا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے داماد نجمی صاحب کا بھی اس بات پر بہت اصرار تھا۔ اب چونکہ انہوں نے وصیت کر رکھی تھی، لہذا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے ان کی میت پر حاضر ہوا۔ وہاں پر لوگوں کے پاکیزہ جذبات کا مشاہدہ کیا اور ان کے جلوس جنازہ میں میرے خیال میں کم از کم 3 لاکھ لوگ تو ضرور ہی رہے ہوں گے، اور اگر کورونا بیماری کا مسئلہ درپیش نہ ہوتا تو 10 لاکھ سے زیادہ لوگ ضرور ہوتے۔
اسی طرح اس وقت یو پی حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں کے علاوہ دیگر بڑی شخصیات اور مختلف مذاہب و ادیان کے رہنماؤں اور اہل سنت کے علماء ان کو خراج عقیدت پیش کرنے اور ادائے احترام کے لیے جنازے پر حاضر ہوئے۔ نماز ادا کیے جانے سے پہلے ان لوگوں نے اپنا پروگرام رکھا تھا اور ہندوستان کے اعلیٰ عہدیداروں اور بڑی شخصیات نے جو بیانات اور اعلانات جاری کیے ان سے ان کے اثر و رسوخ کے وسیع دائرے کی نشاندہی ہوتی ہے، اور میں اسی طرح شاہد تھا کہ وہ مرد و خواتین جو جلوس جنازہ میں کورونا جیسی خطرناک بیماری کے خطرات کے باوجود گریہ کناں اور اشک فشاں حاضر ہوئی تھی، گھنٹوں تک چلنے والے جلوس جنازہ اور تدفین کے مراحل انجام پانے تک موسم سرما اور کورونا جیسی پریشانی کے باوجود سرگرم شرکت و موجودگی خلوص و پاکیزہ جذبات کی نشانیاں تھیں جو میں نے وہاں مشاہدہ کی، اور وہ واقعی میں بے مثال تھیں، جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ان کا معنوی اثر اور رسوخ بہت ہی وسیع پیمانے کا تھا۔ اس لحاظ سے ان کی عدم موجودگی اور فقدان میرے خیال میں ہندوستان کے لوگوں خاص کر مسلمان شیعوں کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے کہ انہوں نے ایسی شخصیت کو کھو دیا، اور مجھے امید ہے کہ خداوند عالم اس کی تلافی کرے گا اور شیعہ اکابرین اور عوام اس راہ کو جاری رکھنے کی کوشش کریں گے۔ جی ناظرین، آپ سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین آقا مہدی وی پور قبلہ نمائندے محترم ولی فقی ہندوستان۔ تو انہوں نے بتایا کہ مرحوم کلب صادق کے شخصیات کو آپ لوگوں تک پہنچائے کہ ان کی خدمات کیا تھی، اور اب ہم لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے، علماء کی ذمہ داری کیا ہے، ملت ہندوستان کی ذمہ داری کیا ہے، کہ ان سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کے راہ کو ادامہ دیں۔ میں آپ کا پھر تہ دل ولایت ٹی وی کی طرف سے شکریہ عرض کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ بہت شکریہ۔